انگلینڈ سے میرے ساتھ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، ذو الحج کا مہینہ آج 9 ذو الحج ہے. ہماری طرف سے عید مبارک لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری کمزور اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو سب سے پہلے تو ذکر کرنا چاہتی ہوں، ظاہر آپ اپنا حالات حاضرہ کے مطابق اپنی جو صورتحال ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوتے ہیں. آج میں پاکستان کے بارے میں جب دیکھ رہی تھی تو پاکستان سے جسٹس یحییٰ جو ہیں، نہیں سب سے پہلے تو ایک فنی کیس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. جناب ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ججز کی تنخواہوں میں 20% اضافے کی سمری منظوری کے لیے بھجوا دی ہے. گریڈ 1 سے لے کے 17 تک 35% اضافہ ہے، 17 سے لے کے 18 سے لے کے 22 تک 30% اضافہ ہے، اور ججز کی تنخواہ میں 20%. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ججز کا خیال نہیں رکھتے، تو ہم تو سب کا خیال رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اس پہ تجزیہ فرما دیجیے. تدري يسر لي امري قولوا لقطة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين یا رب العالمین. اب آپ یہ جو قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، اس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے گواہ بنو. اگرچہ تمہاری انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر بھی کیوں نہ پڑتی ہو. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے بھی کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ججز کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا. میرا خیال ہے کہ ججز پہلے تو زکوٰۃ پہ پل رہے ہیں ہماری طرف، تو وہ اس بات پہ ان کو پہلے کوئی تنخواہ نہیں ملتی، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی فیسلٹیز ہے. پورے اسکواڈ میں چلتے ہیں ججز ہمارے. مطلب دنیا بھر کے ججز کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھ لیجئے کہ جتنی سیکورٹی، جتنی برات ہمارے پاکستان کے ججز کو ہے کسی اور کے ملک میں ہے. پھر دوسری طرف یہ دیکھیے کیا جو انصاف ملتا ہے. ہماری جو عدالتیں ہیں دنیا کے اندر انصاف کے لحاظ سے کس لیول پہ ہیں، نیچے سے 7ویں نمبر پہ ہیں. 137 میں سے 130 نمبر پہ ہماری عدالتیں موجود ہیں. اور آپ کہتے ہیں ہم نے ججز کو تنخواہوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ان کے بیری نہیں ہیں. اگر آپ ججز کے خلاف نہیں ہیں تو پھر آپ ججز کی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ ججز نے آپ سے کہا تھا کہ بھی الیکشن کروا دیں فلان، جو آئینی تقاضا تھا آپ مان کے بھی آئے تھے، پھر آپ نے کیوں نہیں آج تک وہ بات کی؟ جس نے آپ سے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اتنے فنڈ دیے جائے، مطلب آپ نے کوئی نہیں فنڈ دیے اس موقع کے اوپر. الیکشن کمیشن خود آپ کے بارے میں عدالت جب طلب کیا گیا، انہوں نے کہا جی ہمیں نہ سیکورٹی دی جا رہی ہے جو ہمیں مقصود ہے، نہ ہمیں فنڈ دیے جا رہے ہیں، تو ہم کیسے الیکشن کروائیں؟ تو پھر بتائیے کہ پھر مطلب اب ججز کو کس لیے آپ نواز رہے ہیں؟ اب ججز کی جو تنخواہیں بیسک تنخواہ جن کے بڑھائی جا رہی ہیں، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جو مراعات ہیں اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، جو ان کی بیسک تنخواہ ہے مراعات کا بھی ذکر کر دیتے تاکہ پتہ چل جاتا کہ واقعی جو مراعات سامنے آ جائے تو پتہ چل جائے. مراعات دینے تو آپ بادشاہ ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ کے سینٹ نے، جو سینٹ کا چیئرمین، اس نے جو مراعات اپنے لیے لی ہیں، اپنے جو سینٹ کے لیے، وہ بھی قابل شرم ہے بات. ملک جو ہے معاشی طور پہ گرتا جا رہا ہے، مرتا جا رہا ہے. آپ خود اس بات کر رہے ہیں. کبھی آپ تھوک کے چاٹ لیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی آئی میں کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ بیٹھے لیتے ہیں، محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کو یعنی ایک طرف قوم کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم IMF بغیر ہی ہمارا گزارا ہوتا رہے گا. اور میں جانتا ہوں، IMF کو جانتا ہوں. دوسری طرف امریکہ کے سفیر کو جا کے ملتے ہیں، اس کو منتیں کرتے ہیں کہ IMF کے معاملے میں ہماری مدد کیجیے. تو یہ منافقت سب کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے سزا اور میں کیا کہوں؟ بہت شکریہ. آپ کے تو بڑے قریبی مراسم ہیں اور آئی وش کہ آپ اس معاملے میں بھی کچھ کر سکیں، مگر دس از ویری انفارچونیٹ. پاکستان کے پولیٹیشین اور جتنے اشرافیاں ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے سمدھی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، سگے بھائی ہوتے ہیں. ایک پارٹی کو لوٹ رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری پارٹی کو لوٹ رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں، آپ بھی شاید. مجھے یہ بتائیے، یہ فکرہ جو آپ نے چست کیا میری ذات کے اوپر، یہ اس کے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ایک آپ ہی سے تو عشق ہے، میں آپ کے ساتھ تو بات کھل کے کر سکتی ہوں نا. میں لکھنے والا آدمی ہوں، میں لکھتا ہوں، اور میں نے آپ نے مجھے سوال کیا، میں نے سوال کا جواب کو بے لاگ دیا. بہت خوبصورت بات کی. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس کا تو معنی یہی ہے کہ خدا کے واسطے، یعنی جو انصاف جو
تمہاری گواہی عزت جو ہے خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین رشتہ داروں میں بھی کیوں نہ پڑتی ہو، انصاف کرو. بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب آپ نے جب یہ بات کی میرے ساتھ تو میں آپ کے ساتھ میں اسی آیت پہ ہی آپ کو شاید دوبارہ لے کے آنا چاہتی تھی. میں سامعین کو بتانا چاہتی ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب پروفیشنلی انجینئر ہیں، ڈاکٹریٹ کیا کعبہ شریف کے اندر کی حصے کے پہ بھی آپ نے کام کیا اور خود اندر جا کے، اور شاید یہ وہ زمانہ تھا جس میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ کعبہ کے اندر کی دیواروں کو آنکھ اٹھا کے دیکھا جائے، ایک احترام کی وجہ سے آنکھیں جھکی رہتی تھیں. کعبہ کے اندر بھی آپ نے کام کیا، آپ کے پاس مفتی کا سرٹیفکیٹ اینڈ ڈگری بھی ہے جو آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت کو جب کیا اور میرا دل چاہتا تھا کسی طرح سے میں آپ کو اس نہج پہ لے کے آؤں کہ آپ دوبارہ اس آیت کا تذکرہ فرمائیں. سب پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک سے ایک اسلامی جماعت وہاں پہ ہے، ایک سے ایک آدمی کے ماتھے کے اوپر محراب ہے، ٹھیک ہے، مگر کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک بہت بڑا جھوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آپ نے، میں نے، ہم ساروں نے بڑا ڈرامہ کیا یہ کہتے ہوئے کہ ایم عالم کے جہاز کو تباہ کر دیا اس قوم نے 9 مئی کا جس کا بڑا غم ہے، ٹھیک. مگر آپ کو پتہ ہے کہ ایم عالم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا ایئر فورس نے؟ ایم عالم کو جب یہ پنڈی میں تھے تو مشرف کے دور میں ان کو اس جگہ سے کہ ہمارے پچھواڑے میں ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ خاندان ہے 9 بھائی بہنوں کا سب سے بڑا بھائی تھا جس نے شادی بھی نہیں کی تھی، اور یہ پورا کا پورا فیملی جو تھی پاکستان منتقل ہو گئی تھی، اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ پوری کی پوری انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. آپ نے جو پاکستان کی ایئر فورس میں جو کارنامہ کیا آج تک وہ کارنامہ کوئی شخص نہیں کر سکتا، مگر اس نے پوری زندگی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن تک نہیں لے سکا. آپ کی فوج، آپ کی ایئر فورس، اور ایئر فورس تو ایئر فورس، مشرف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ان کو ہمارے پچھواڑے سے ایئر بیس کی طرف سے نکال کے کراچی کی طرف منتقل کر دو، جس کے بعد ان کو کراچی منتقل کر دیا گیا تھا. اور وہ جہاز جس کو بالکل غلطی تھی، میں کہتی ہوں کہ بھئی اگر ایک عام سی بھی چیز ہے تو نہیں ہٹانی چاہیے تھی. اس ملک میں جھوٹ کا عالم یہ ہے کہ آج حامد رضا میر بھی کہتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس میں آپ آئی جی اسلام آباد کو پکڑیں، باقی لوگوں کو پکڑیں. اٹس ایبسولیوٹلی اے جھوٹ کیس. تو کون سے مذہب کی بات کرتے ہیں، کون سے قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کس کے اوپر یہ قرآن لاگو ہے؟ کیا غریب لوگوں کے اوپر؟ صرف جو آپ کی اشرافیہ جو اقتدار کے اوپر ہے، کیا ان کے اوپر جھوٹ بولنا اور سچ بولنا ان کو نہیں پتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کا انٹرو جو ہے وہ مختلف 3-4 چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. میں سب سے پہلے اپنے بات محراب پہ شروع کی. آپ دیکھیے کہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ محراب جو ہے وہ وجہ بخشش بنے گا، کیا ہوگا، مطلب یہ آدمی کا نہیں. قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ یہ عبادت کرنے سے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور جب ہم چہرے بگڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ماتھا زمین پہ ٹکانے سے، سجدہ دینے سے پاؤں کی ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں. نہیں، چہرہ بگڑنے کی بات آپ نہیں کہی. لفظ بگڑنا کا جواب اور ہی مطلب لے لیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات تلخ ہوگی، بہت دش ہوگی. مطلب ہے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھے، مطلب ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے 10 سال انہوں نے اقامت کہی. وہ جب اقامت کہتے تھے یعنی نماز سے پہلے، وہ لوگوں سے کہا کرتے یا ایھا الناس اسکتوا انا اشهد ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لیکن تھے وہ رئیس منافق، مطلب ہے. اور رئیس منافق کا یہ حال مطلب میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہتے رہے، مطلب ہے یعنی کیونکہ وہ خود بہت لمبی داستان ہے. میں صرف مثال دے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایم عالم صاحب کی بات کی. میرے بڑے بہترین دوستوں میں تھے، وہ ساری عمر میس میں رہے، اور بہرحال وہ ایک مجاہد آدمی تھے. اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی اس میں نے بڑا کھل کے لکھا. نہ صرف لکھا بلکہ ان کو باقاعدہ طور پر ان کا مقدمہ ہم نے لڑا بھی ایک قسم کا. مطلب اپنے جتنے بھی احباب تھے جو کہ مقتدر حضرات ان کے پاس بھی گئے. اور آپ کو شاید اس بات کا یعنی آپ کے لیے انکشاف ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ ہم چند دوست تھے جو کہ ان کے ساتھ ہر وقت مطلب ان کی داد رسی کے لیے موجود رہتے تھے. باقی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے انٹرویو میں آپ نے کہا کہ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہمارے ملک کے اندر لوگوں کے ساتھ، ہاں یہ درست ہے، آپ نے صحیح کہا. ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں.
ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا وہ یہ ڈیزرو کرتے تھے جو ان کے ساتھ ہوا؟ آج تاریخ جو ہے وہ ان لوگوں پہ ماتم کر رہی ہے نا جنہوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا. یہ بھی ہوگا حال جو کوئی کسی کی زیادتی کرے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے جو بہتر تھا کہ ڈاکٹر آپ نے ان کے ساتھ زندگی کا وقت گزارا. ایم ایم عالم نے پینشن بھی نہیں لی تھی ایئر فورس میں، یعنی کس ایم ایم عالم کا اس سے بھی آپ ذکر کر رہے ہیں؟ پینشن کی بات نہیں، اس سے بھی زیادہ زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی جو اس ملک کے لیے لڑ رہا، جنہوں نے اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان موو ہوئے، آپ نے اس کو دشمن قرار دے دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے وہ ہم ایم ایم عالم کے بات کو گفتگو کریں یا کہ 9 مئی میں جو واقعات اس پہ سر 9 مئی سے ہی لنک کر رہا ہے نا، میں آگے اسی طرف جا رہی ہوں. ہم نے آپ سے کہا نا کہ میں نے آپ سے کہا کہ شاید آپ کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ ایم ایم عالم صاحب کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی. اچھا، میں تو یہ آپ سے اب انہوں نے کہا جی ایم ایم عالم کے جہاز کو تباہ کر دیا گیا. ایم ایم عالم کا جہاز تو اندر پر کھڑا ہوا ہے، وہ دیٹ واز ڈیمو جہاز تھا جو باہر تھا، مگر ایم ایم عالم کا جہاز تو ان سائڈ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی کا جناح ہے. ایم ایم عالم کا ذاتی جہاز جس میں انہوں نے ان طیاروں کو تباہ کیا تھا وہ انٹیکٹ پڑا ہوا ہے. یہ بات بھی میرے لیے میں سمجھتا یہ بھی بات بھی بحث نہیں اس پہ کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ نہیں سر، بحث تو نہیں کرنی چاہیے، میں تو جھوٹ کی بات کر رہی ہوں نا کہ آپ یہ کھڑا ہے ان کا جہاز جو جس کو کوئی گزند نہیں پہنچا. میں تو بات کر رہی ہوں کہ گمراہی کیا ہے؟ جھوٹ کی ترویج ٹو گیٹ دا فیور. کہ ایم ایم عالم کے اس جہاز کو 9 مئی میں تباہ کیا گیا، وہ تو تباہ نہیں ہوا. مسئلہ یہ سنیے، دیکھیے بات یہ ہے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اس بات میں توجہ دینا چاہیے وہ کون تھے جنہوں نے کپتان کے ساتھ آئین اور عوام کو مسلسل امتحان میں ڈالا. اس پہ تو بات ہوتی جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے. دیکھیں 9 مئی کو آواز اگر عمران خان کی تھی تو مگر ڈائلاگ بھی تو کسی کے تھے. سرائینہ عکس اگر عمران خان کا تھا تو مگر پسیانہ بھی تو کوئی تھا. منصوبہ کس کا تھا؟ پرفارمنس کس کی تھی؟ شریک کار کون تھا؟ سہولت کار کون تھا؟ اس میں دیگر اداکار کون ہیں؟ نامکمل سچ اور نامکمل اور ایک طرفہ حقائق زیر قاتل ہوتے ہیں. جب تک 9 مئی کی پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی تب تک شفاف تحقیقات بھی ممکن نہیں ہو پائیں گی. 9 مئی کو فوج کے خلاف بغاوت ہوئی جس پر کارروائی ہونی چاہیے، لیکن خود احتسابی کے ساتھ ساتھ احتساب کو منظر عام پر لانا بھی تو ضروری ہے. دیکھیے آپ نے کل پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل اور 7-8 بریگیڈیئر اور کتنے اور افسروں کے خلاف کارروائی وہ آپ نے کر دی. کارروائی تو ہو گئی. آنے والے دنوں میں سیاسی رہنمائی کے خلاف بھی کارروائی کے امکانات نظر آ رہے ہیں. آپ نے دراصل وہ پریس کانفرنس اگر سنی ہے تو اس میں بتایا اس کا میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے ہم نے سب سے پہلے اس معاملے کی کارروائی جو ہے اپنے لوگوں کے خلاف کی ہے. اب باقی جو ہے ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں سیاسی رہنماؤں کے خلاف بھی کارروائی کے امکانات ہیں اور ہوں گے. پی ٹی آئی کے خلاف نا، پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہوں گے نا، اور تو کسی کے خلاف نہیں ہوں گے نا. مجھے بات تو کرنے دیں، میں اس طرف ہی آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ مگر جناب ایک بار جنرل پاشا سے لے کر گزشتہ آئی ایس آئی جو چیف ہے اس کو بھی بلا کر پوچھ لینا چاہیے تھا کیا کوئی ایسا سافٹ ویئر بھی ڈالا گیا تھا جسے کنٹرول الٹ آلٹ ڈیلیٹ یا ریورس کیا جا سکے. جب تک احتساب بلا تفریق نہیں ہوگا شفافیت پر سوالات اٹھیں گے. بہرحال اس طرح امید ہے کہ شاید یہ رسم بھی ٹوٹے کہ جی پیٹی بھائی کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. سوال یہ ہے کہ جنرل فیض جنرل بھائیوں کو کب شامل تفتیش کیا جائے گا؟ ان کو بھی تو لایا جائے نا. مطلب ہے اگر عمران کو لانے والے جو لوگ تھے وہ لایا جائے، پتہ چلے. اگر آپ پتہ چلے نا پاناما کیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا مطلب ہے کہ 496 کیسز تھے، اس میں سزا صرف نواز شریف کو ملی. میں نواز شریف کی یہاں پہ صفائی پیش نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون لائے پاناما کیس کے بعد میں 496 کیسز، 496 افراد کے نام سرکاری طور میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ نام تھے، لیکن سزا صرف اس کو ہوئی نواز شریف کو. کیوں؟ اس کے باقی کہاں چلے گئے؟ 495 لوگ باقی وہاں کہاں چلے گئے؟ ٹھیک سر. وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا، جنہوں نے ملک کو قرضے لیے، پلاٹ لیے اور چیزیں لیے، اب آدھے سے زیادہ ملک ڈی ایچ اے بن گیا ہوا ہے. ٹھیک سر، اپنے ملک کے تو ایک بندے کو توپ سے اڑا دیں آپ، مگر نریندر مودی نے بہت بڑا بیان دیا. کیانی کا بھائی تھا، جنرل کیانی کا بھائی تھا کامران. آپ دیکھیے اس پہ اربوں روپے کے کیسز، اس پہ مطلب اس نے اربوں روپے کے فراڈ کیے. مطلب ہے شہباز شریف کو خود خط لکھنا پڑ گیا جنرل کیانی کو، چیف تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بھائی خلاف یہ ڈی ایچ اے کے اندر کیسز ہیں، کیا کیا جائے؟ تو کہنے کہہ دیا پکڑ لیا، لیکن جب تک وہ ہوتا پکڑنا اتنے تک وہ ملک سے باہر آ چکا تھا. آپ اس کو تو واپس لا نہیں سکے.
وہ پیسے تو سارے کام میں اگر تفتیش کرنی ہے تو بہت سے کاموں کی ہونی چاہیے. ٹھیک سر، ٹھیک سر، ٹھیک، کوئی نہیں سر، اب عوام اپنے ہاتھ میں لے گی اس تمام چیز کو. میں سر میرا سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کے تو ایک ایک بندے کے بعد توپ تان لی ہے، مگر اور میں آپ کو اتنا بتاؤں، دنیا مکافات عمل ہے. عمران خان کے دور میں غلط ہوا تھا، 25 لوگوں کا ہوا تھا، اور عمران خان نے بڑی غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی کی تھی کہ ہر فیصلہ میں کر رہا ہوں. غلطی ایبسولیوٹلی، تم کو صرف وزارت عظمیٰ چاہیے تھی 25 لوگوں کا. اور یہ کوئی میں نے سنائی بات نہیں، اسی پروگرام پہ آ کے کرنل انعام نے اس چیز کا اظہار کیا تھا، اسی 770 پہ ای آواز پہ آ کے. مگر آج لوگ بھگت رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی بیہائنڈ دا سین، میں نے اگر ایم عالم کا ذکر کیا، میں نے اگر اس جہاز کا ذکر کیا کہ کراچی میں وہ جہاز جو ہے شو روم میں موجود ہے، میرا کہنے کا مقصد ہے یہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، وہ جو پاکستان کے لوگوں کو جھوٹ بول کے جھوٹ پہ اکسانے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے -1 کا فارمولہ اختیار کیے گئے ہیں، یہ بہت غلط فیصلہ ہے. اب سر نریندر مودی صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے اتنی بڑی بات کر دی، انہوں نے کہا جی پاکستان کے لیے ہم نے کیا کرنا، پاکستان تو خود ہی تباہ ہو رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میں آپ کے پہلے سوال میں تھوڑا سا ایڈ کر کے پھر میں اس سوال پہ آنا چاہتا ہوں. اچھا ہوا آپ نے مجھے مودی کے بارے میں سوال کر دیا. پہلی بات میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ چلیے ایم عالم کا طیارہ کو تو آپ سے ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ جو کورٹ مارڈر کو آگ لگائی گئی پشاور میں، ریلوے اسٹیشن جو ریڈیو اسٹیشن اس سے جلا دیا گیا، GHQ پہ جو حملے ہوئے، اس کا تو آپ تذکرہ نہیں فرما رہی. میں اس لیے نہیں میں بتا دیتی ہوں میں کیوں نہیں کر رہی. میں لاہور سے میرا تعلق ہے، اور ڈیفینس میں ہر 3 کلومیٹر سے بھی اندر ایک چوک سے نکل کے اگلے چوک تک چوکیاں بنی ہوتی ہیں. کہاں تھی اس دن ساری چوکیاں؟ میں آپ سے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. میں نے کہا کہ اس کا بھی تذکرہ ہو جائے تو زیادہ بہتر تھا. اب آئیے مودی کے سوال کی طرف ہم آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو کیا آپ مجھ سے تجزیہ مانگ رہی ہیں، تو میرا کام ہے تجزیہ دینا، اور باقی عوام جو ہے وہ سوچے اس پہ میری کون سی بات غلط ہے یا درست ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے، جہاں تک مودی کا تعلق ہے، مطلب دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسے پروپیگنڈے ہوتے رہے ہیں. یہ تو الگ بات ہے، آپ ٹوٹ جائے گا. لوگوں نے تو باقاعدہ طور پہ امریکہ سے بیٹھا تھا، وہاں پہ بہت سے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ تو پاکستان کے ٹوٹنے کے انہوں نے پیش گوئیاں کی، نقشے بنائے، تاریخیں دے دی، سن دے دیے، بتا دیا. ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں باقاعدہ طور پہ اسی پہ کام کر رہے ہیں. یہ میرے لیے ایسی بات نہیں. لیکن ہاں باعث شرم بات ضرور ہے ہمارے مقتدر حلقوں کے لیے، جو ہماری آج کی جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، جو ایک مقتدر حضرات ہمارے جو ہیں، وہ سوچیں ذرا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ وہ تو وہ مودی ہے جس کو امریکہ کا ویزا بین تھا. آج جو امریکہ کا نہیں سر، آج کی بات کریں نا، وہ تو بین تھا تو تب تھا. میں آج کی بات کر رہا ہوں. میں وہی سن تو پورا فکرہ میرا مکمل ہونے دیا کیجیے پلیز، برائے مہربانی. میں نے کہا کہ وہ مودی جس کے لیے امریکہ کا ویزا بین تھا، آج وہ امریکہ کے کندھوں پہ ناچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. یہ بھی افواہ چلی تھی کہ جی مودی نے کہا ہے کہ جی آپ پاکستان کے جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہ مجھے دلوا دیں، میں چین کے خلاف آپ کی پوری مدد کروں گا. مطلب ہے یہ افواہیں چلتی رہتی ہیں. میں اس پہ بھی یقین نہیں کرتا کہ واقعی مودی نے یہ بات کہی ہوگی. لیکن اگر میڈیا میں چلتی نا ایسی باتیں، جیسے وہ ساری باتیں، اگر ایسی آپ خود سوچیں، اگر ایسی بات مودی نے کرنی ہو تو کیا وہ میڈیا میں سے خبر آنے دے گا؟ ایسی بات خبر کبھی نہیں ہو سکتا ایسی بات. ایک تو یہ بات ہے. ہاں اس نے اپنی پبلک میٹنگ میں یہ بات کہی ہے، اور وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھا، آپ کو بھیجا بھی ہے ویڈیو میں نے اس میں مودی کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بھی انتخاب سر پہ آ رہا ہے. اس سے اپنے انتخابی جو اپنی ہے، جو جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں یہ تو پہلے سے مطلب ایسی کاروائیاں کرتے ہیں کہ انتخابات میں ان کی پارٹی جو جیت جائے. مودی کو مطلب اس دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے چند مہینے پہلے بری طرح سے شکست ہو رہی ہے جہاں بھی اس انتخاب لڑ رہا ہے. ابھی تک یہ 9 سیٹیں مودی کے یعنی کھو چکے ہیں مودی. مطلب ہے اپنے یہ سیاسی کام کے لیے، سیاسی کارروائی کے لیے، اپنی سیاسی بڑھانے کے لیے، قد بڑھانے کے لیے ایسے بیانات تو دیں گے. ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے ہندوستان کے اندر. جو سیاست ہوتی ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیشہ پاکستان کی قیمت پہ اس میں ہوتا ہے. کبھی کوئی فلیگ آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کی بات ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی بات ہو جاتی ہے. مطلب ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے میں مودی کے اس بیان کو
ऐसी स्टंट समझता हूँ जो उसने अमेरिका में बैठ के आया है। सर सिलिकॉन वैली ने बड़ा वेलकम किया और ऑफ कोर्स इंडिया बाय 2030 जो है सुपर पावर बनेगा उस इलाके की। सिलिकॉन वैली, एलॉन मस्क जो हैं वो ख़ुज़ाती तौर पे इंडिया में गए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स का भी तज़किरा किया। और आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कि पाकिस्तान ख़ुद से तबाह हो रहा है, उन्होंने गलत कहा? क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज डेडिकेटेड है, पॉलिटिशियंस डेडिकेटेड हैं। मैंने ऐसी बात नहीं कही, आप मेरे मुंह में ऐसी बातें क्यों डालना चाहती हैं? आप अपनी तरफ से अगर ये बयान देना चाहती हैं, ये टॉन्च करना चाहती हैं, तो आपका हक है ये कहें, लेकिन ये है कि एक कॉलर मेरे साथ है मैं मायूस कभी नहीं होता, मैं मायूस कभी नहीं होता। मैं हमेशा से मेरे मेरे रब ने मुझे मायूस होने से मना किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे रब ने मना किया हुआ है, मैं मायूस नहीं कभी होता। हाँ, इस वक्त पाकिस्तान की जो इस हालत चल रही है वो ऐसी बड़ी बड़ी काबिल रहम भी है, और ऐसी नहीं कि इसकी तारीफ की जाए। और लेकिन ये है कि मैं यही तो हमेशा से ये मुतालबा करता चला आ रहा हूँ कि भाई उन लोगों को भी तो कटारे में लाना चाहिए ना, जिन्होंने मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है, उनको भी तो लाया जाए, तहकीक होनी चाहिए ना। मतलब अभी भी कहता रिजाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे हमारे पास इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, ऐसे एक्सपर्टीज मौजूद हैं जो कि एक हकायक की बुनियाद के ऊपर बता सकते हैं कि पाकिस्तान को इस हालत में किसने पहुंचाया है। मैं आपके मेरा प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप वो प्रोग्राम सुन रहा था जो आप खबरें बता रही थी कि इमरान खान ने कह रहा है कि जी मेरे ऊपर बगावत का यानी नॉमिनेट मुझे किया जा रहा है, तो मुझे खुली अदालत में लाया जाए। मैं इस हक में हूँ, तो खुली अदालत में लाया जाए। नहीं सर, खुली अदालत में लाएंगे नहीं ना, खुली अदालत के अंदर फिर ये मुकदमे लाया जाए कि इस मुल्क को इस हाल में पहुंचाया किसने। ठीक सर। सर अब आपके मैं 3 या 4 सवाल ले सकूंगी क्योंकि हमने आगे 7-8 मिनट और आगे चलना है। पहली कॉल, अपना नाम बताइएगा, अल्फाज का चुनाव बेहतरीन हो, प्लीज़ डोंट लेट मी कट योर कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अपना नाम बताइएगा, सवाल कीजिए। महमूद बोल रहा हूँ आरफा बहन। जी भाई। मेरे 2-3 क्वेश्चन है कि वेरी करो जी। करो। पहला क्वेश्चन है अभी 75 साल सानू डॉक्टर साहब हो गए आजाद होया नू, राइट। साडे नाल जो दूसरे मुल्क है बाद आजाद हो के देखो किथे दी किथे पहुंच गया। असी पूरी दुनिया ने मंग पिंड भी लिया वा। अज तक 75 साल जिन्ने भी साडे मोशन आए, जिन्ने भी जिन्होंने पाकिस्तान वास्ते खिदमत की है, कतीर हो गया, कदीर साहब हो गए, दूसरे हो गए, जेडे भी आया उन्होंने असी की अवार्ड दिता बजाय कि उन्होंने हार्ड टाइम दे के और हबसे दे जहां चला के मारन दे। और जरा भी असी काम किया वा थानू पता डंडे वाली सरकार ने सारा कुछ किया वा। हुण भी जेडे ISPR आके बयान दिंदा वा, आके एक पार्टी के खिलाफ बयान दिंदा जी टेररिस्ट आ जी फलानी आ जी चिमकड़े आ, इन्हों कौन नकेल पाऊगा? कोई पाकिस्तान च ऐसी अदालत हैगी आ? कोई मिलिटरी दुनिया देखिए कि किसी सियासी पार्टी के खिलाफ आके बयान दे दुनिया च? दोस्तों तुम भी बाहर मुल्क रहने फिरते भी और सारा जानते हैं। अज तो किसी भी मिलिटरी के बंदे ने आके अपनी पार्टी के खिलाफ चाहे वो चंगी है चाहे मंदी है बयान दिता? दसो मैनू ये जाती है डंडा वाली सरकार सही ना हुई उसी पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं सॉरी ना कह रहा वा जी, साडे को हर चीज हैगी आ, साडे को जमीन सरखेज आ, साडे पहाड़ आ, हर चीज हैगी आ, लेकिन साडा ही डंडे वाली सरकार अगर सही हो जाए ना, ये अपना मुदाखलत करनी छड़ देना, अपने पास बैरकर जान, अपने मनसूबे बनाओ भी कि बाहर लोगों ना बाहर फौजों ने डील करना वा, जेड़ा इन्हों का काम है वही करन, ना कि सियासत आके किसी को चढ़ाता, किसी को फसाता, किसी को फड़ लिया। जो हुण पाकिस्तान में हो रहा दुनिया में शर्म की वाली गल हैगी, बंदियां नूं औरतां नूं सड़कां ते घड़ीसे लोग देख रहे हैं, की सोचते हैं जी लोग। बहुत शुक्रिया, थोड़े सवाल चले गए जी। समी भाई देखिए बात यह है कि बात इनकी दुरुस्त है कि वाकई सब पिछले 75 साल के यानी हमने जो कारकर्दगी है वो आज उस कारकर्दगी का नतीजा हाथ में कशकोल है। IMF के साथ हम मिलकर समाजत कर रहे हैं, कौम को फिर से धोखा दे रहे हैं, मतलब ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन दूसरे उनके सवाल का दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि 9 मई जैसा वाकया किसी और मुल्क में कभी नहीं हुआ, ये भी सोचिए। तीसरी बात यह है कि हमें आपके प्रोग्राम के तौसत से और भाई साहब ने जो बात कही है इस वजह से हमें ये भी सोचना है कि ये जो हमारे सियासतदान आते हैं जिन पे हम बातें जो सियासत बात करते हैं, इनको हम लाने वाले जो वोट देने वाले वो उनको हमारे अवाम का क्या क्राइटेरिया है, अवाम क्या सोचते हैं। अवाम दुखों 75 साल से दुखों का रोना तो रो रही है, लेकिन वोट फिर इन्हीं को देती है।
इनकी गाड़ी आगे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, इनकी गाड़ी के ऊपर फूल पत्तियां छावर की जाती हैं। ठीक सर, सर मुख्तसर जवाब दे के आगे चलना है। मैं यहाँ पे मेरा भी एक सवाल आ गया, इसका मतलब है कि इन पॉलिटिशियंस को अवाम ही लेके आते हैं, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना? जी, इलेक्शन में टेम्परिंग तो कोई नहीं होती ना, वोटों को चेंज तो कोई नहीं करता ना। देखिए बात यह है कि मैं कहता हूँ जितना भी पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हुकूमतें चली है उसमें एक खासा हिस्सा फौज भी हुकूमत में रही है, सियासतदान भी हुकूमत में रहे हैं। मैं जो सियासी हुकूमतों के बाद फौज के बारे में बाहर कि उनका हुकूमत में आना ये तो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है, ये सारी बात। नहीं, मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करी, क्योंकि सर वो मैंने टाइम में से निकल जाना, तो कॉलर सारे के सारे साथ हैं। आपने ये कहा ना कि अवाम वोट देती है, सही। इसका मतलब है कराची में जमात इस्लामी को 22 सीटों के ऊपर प्रॉब्लम थी काउंसिल के इलेक्शन में, वहाँ इलेक्शन दोबारा होता है, पीपल्स पार्टी जीत जाती है, तो इसका मतलब है वाकई लोगों ने फिर पीपल्स पार्टी को वोट दिए ना। किसी ने उन इलेक्शन में जो बाय इलेक्शन हुए थे काउंसिल के, उसमें रद्द-बदल नहीं किया, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो जमात इस्लामी वाज लूजर देयर। मैं 1.5 साल आपसे मुझे नहीं प्रोग्राम कर रहा हूँ, वल्लाही मुझे यकीन था कि आप कराची की बात आज इस मेरे जवाब में जरूर छेड़ेंगी। मैं हम बर्दाश्त हो गया हूँ इस बात यह है कि मेरा निज़ाम खराब है, मैं तो इस निज़ाम के हक में नहीं हूँ जो निज़ाम चल रहा है, मतलब जो निज़ाम पाकिस्तान का नहीं, मैं तो सिर्फ सर आपसे सेकंड चाहती थी, आपने कहा ना कि इन पॉलिटिशियंस को अवाम ही लेके आती हैं, तो मतलब कोई इदारे बीच में दाखिल नहीं होते, बेईमानी नहीं होती। मैंने कहा आपका वक्त नहीं है, मैं आपको 10 दलाइल दे सकता हूँ कभी, मतलब जो लोग जो हमारा जो सिस्टम जो गलत है और लोगों के हाथ में ये सिस्टम दे दिया गया है, होना चाहिए लोगों के अंदर से लोग आने चाहिए, मतलब। लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं और आप या कोई और गरीब आदमी इंतखाब का सोच सकता है, इंतखाब लड़ सकता है? यहाँ हम बरतानिया में बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे देख लें, यहाँ का हमारा जो लंदन का मेयर है उसका घर देख लें, उसका घर मेरे घर जैसे ही होगा, मेरा घर उससे कुछ बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में ये पाकिस्तान में फौजियों को भी मदद चाहिए कि भी हमारे प्लॉट बनते रहें, पॉलिटिशियंस भी बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनकी सड़कों से नहीं गुजरा जा सकता। मॉडल टाउन से कितने लोग वाकिफ़ हैं, वो जो H ब्लॉक की शुरू की सड़क है ना, आप सड़क पे एंटर भी नहीं हो सकते। ज़मान पार्क में भी यही हाल हो गया। ठीक है, ये इस्लामोफोबिया सुना था, इस वक्त लोग इतने बीमार हैं दिमागी तौर पे, बात कोई भी करो ना तो वो हमारा बुद्ध का कल भी एक इंटरव्यू है ना, आप बात कहीं की कर रहे होंगे ना, वो इमरान खान बीच में ले आएगा, कमाल है भाई। समी भाई, माय गॉड, अभी बात को ओ सर, इमरान खान तो निकल जाएगा। अभी तो मार डाउन ले गई ना बात। 30 साल से पिछले 40 साल ये अगर ये कहती ना तो ये ज्यादा काबिल कबूल था कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासतदान इक़्तिदार में आता है वो अपने इलाके को मतलब नो मैन लैंड एरिया। मेरी गलती सर, मैंने कहा सर अवाम तो जूतियां खाने के लिए, मेरी गलती, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। जी सर, अपना नाम बताइएगा, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे आरफा मैन, मैं आपका प्रोग्राम तकरीबन 2003 से सुन रहा हूँ। अब मुझे आज जिंदगी में सिर्फ 2 मिनट चाहिए, अगर आप दे सकती हैं तो मैं बोलूँगा। बोलिए। तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जी बोलिए। नंबर 1 सर, ये मैं इन साहब को सुन रहा था, अगर कोई हजरत ये कहते हैं ना कि इमरान खान पॉलिटिशियन है, प्लीज ऐसा ना कहें, वो लीडर है। नंबर 1 मेरी सुन लें, फिर उसके बाद इन्हें क्या जवाब दे। दूसरा, ये साहब कहते हैं आपने ज़मान पार्क का नाम नहीं लिया, ज़मान पार्क में लोगों को हम बिरयानी की वजह से नहीं लेके आते, मैं मार खा के आया हूँ वहाँ पे। ओके, नंबर 1। नंबर 2, आप मेरी जाए पैदाइश लाहौर है, इन्हें कहें लाहौर कोर कमांडर के घर के सामने खड़े होकर दिखा दें मुझे आम हालात में। ओके, नंबर 2, इमरान खान की जूती के बराबर कोई सियासतदान नहीं है। वो तो अगर मैं आपको बताता हूँ आरफा बहन, आप इमरान खान को प्रोग्राम में बुलाएं, अगर आपकी व्यूअरशिप या आपको कोई स्पॉन्सर देगा ना तकरीबन $2000, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 200,000 आपको हो जाएगा उस दौरान। एम आई राइट? दूसरा, खुदा का खौफ करें, ये आर्मी का ताल्लुक क्या है मेरी पॉलिटिक्स में, मेरे राय में आर्मी का ताल्लुक क्या है? दूसरा, अगर इनको इतना डर है, जरा इलेक्शन करवाए ना जरा। मैं कहता हूँ मेरे जैसे अनपढ़ जाहिल जो कनाडा में इमिग्रेशन लेके आ गए ना, उसकी जूती को खड़ा कर देना, वोट लगा दे। वो हम शाऊर रखते हैं। ये साहब जो बोल रहे हैं ना, प्लीज इन्हें कहें
میں ان کو چیلنج دیتا ہوں, $10,000, میرا نام آصف ملک ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں $10,000 میں ان کو ٹکٹ دیتا ہوں, میں آپ کا پروگرام بک کرتا ہوں, میرے ساتھ آرگیومنٹ کریں پلیز. خدا را اگر قوم ہماری پیچھے کسی بندے کے پیچھے لگی ہے نا تو آپ ان کو دیکھیں, یہ صرف ڈرتے اپنے نمبر بنا رہے ہیں سارے. فوج ایسے, فوج کا کیا کام ہے, کیا ایسے کیا اس بندے نے, اور وہ آ کے بات کر رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اور عمران خان کو جو اپنا طاقت چاہیے, عمران خان کو مقبولیت چاہیے. خدا کا خوف کریں. بیان آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ مسی سادہ میں وہ آئے تھے, میرے دوست ہیں, ان کے گھر ان کے کپڑے تھے, خدا کی قسم اس کا کالر یہاں سے پھٹا ہوا تھا. اس کی بھابھی کہتی یہ شرٹ کس کی, عمران خان کی. اس کو کپڑوں کی لالچ ہے. اور خدا کا خوف کریں, ہم لوگ پڑھے, میں میکینیکل انجینئر ہوں, UT لاہور سے میں نے کیا, انہوں نے اس کی شکل بھی دیکھی ہوگی. نہیں, he is engineer, he did his doctorate. باجی میرے ڈاکٹریٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے کہہ دیں جی زمان پارک میں مجھے, یار آپ سمپل بات کریں. آپ اپنے غصے کا اظہار نہ کریں, آپ نے اپنا پوائنٹ کنوے کیا, بہت شکریہ ملک صاحب. میری بات سنیں, میں یہاں پہ آ کے میرے جیسے بندے فل اسٹینڈ ہو گئے, ہم لوگ اپنی فیملیوں کو پالتے ہیں, تو پاکستان میں یہ کیوں نہیں ملا؟ یہ مریم نواز, خدا را میرے ملک کی وزیر اعظم مریم نواز بلاول, اللہ معاف کرے, وہ یہ فوج, میں فوج کے خلاف. آپ کو پوائنٹ ملک صاحب, آپ نے اپنے پوری بات کی بالکل, مگر دیکھیے عمران خان کی غلطیاں تھیں. اس وقت ظاہر ہے سمیع اللہ ملک صاحب بات کر رہے ہیں, تجزیہ پیش کر رہے ہیں. عمران خان پولیٹیشین, ہی از اے ہیرو آف کورس. انہوں نے کرکٹ کے لحاظ سے پاکستان کو مقام دیا, مسلم امہ کے لحاظ سے, اور بھٹو نے مسلم امہ کے لیے کیا تھا تو بھٹو نے اپنا بھگت لیا, عمران خان اب بھگتیں گے. یہ تو سزا کہیں اور سے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. مگر ان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے ریزائن کیا. ان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ جب وہ ٹینیور میں تھے تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ فیصلے میں کرتا ہوں, باجوہ نہیں کرتا. عمران خان کی بہت بڑی اچھائی ہے کہ آج ایک جو موومنٹ چلی ہے کہ آرمی کو انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹیز کا خیال کرنا چاہیے, یہ پلاٹ اور DHAs میں نہیں آنا چاہیے, یہ ایک پلس فیچر ہے. مگر انہوں نے غلطیاں بھی بے انتہا کی. سمیع اللہ ملک صاحب, آپ اس بارے میں بات کریں. سمیع اللہ ملک صاحب, آپ کے جو کالرز ہیں انہوں نے ذاتیات میں اتر آئے, اور مجھے سید علی رضا کا کال ایک یاد آ رہا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے اور پھل اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں کبھی اس یونیورسٹی کا آگے شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے شاید جو اگر جونیئر ہے تو ہماری دی ہوئی لائبریری کی کتابیں پڑھی ہوں گی, اور وہ جو یونیورسٹی کے اندر جو مسجد بنی ہے احمد زبیر صاحب کی وجہ سے, جو 60 لاکھ اس زمانے میں 60 لاکھ روپے کی تعمیر سے جو ہوا تھا, اس کی پڑا ہوا تھا. میں تو شکل نہیں دیکھ سکا, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے, یونیورسٹی میں آج بھی میری تصویریں لگی ہوئی ہیں اس افتتاح کے موقع پہ. میں یونیورسٹی کی شکل تو نہیں دیکھ سکا, لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر سب سے پہلے 3 بسز جو ہیں ہم نے خرید کے دی اپنے طلباء کے لیے. میں یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھ سکا, لیکن وہاں پہ 16 سال تک میں آزادی طور پہ لیکچر دیتا رہا. چلیے اب آئیے دوسری بات پہ اب آتے ہیں. میں نے تو جب فوج کا ذکر کیا, جی فوج, میں نے تو اپنے کسی پروگرام میں آج تک کہا ہی نہیں کہ فوج سیاست میں آئے. میں تو یہی کہا فوج غیر جمہوریہ. آپ کیسی بات, یہ جو آدمی ہے, آپ محبت کریں عمران خان کے ساتھ, بہت محبت کریں, اس کے کالر کا ذکر کریں, اس کا ٹراؤزر کا ذکر کریں, اور بھی اور چیزوں کا ذکر کریں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مطلب ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ریکارڈ درست کرنے کے لیے ساری باتیں کرتا ہوں. اگر میں نے ان کا زمان پارک کی بات کی ہے تو میں نے, آپ نے کوئی مال ٹاؤن کہا تھا تو اس کے بعد جواب میں نے کہا پورا کہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی تعداد میں لوگ آتے ہیں اپنے علاقوں کو نو مین لینڈ بنا دیتے ہیں, مطلب چاروں طرف ان کے بیریئرز لگ جاتے ہیں. مطلب نہیں ہونے چاہیے تھے. عمران ہیرو ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا جو مال ٹاؤن میں ہوا ہے, جو مال ٹاؤن والوں نے کیا ہے. مطلب میں نے مال ٹاؤن کی تو کبھی بھی آج تک حمایت نہیں کی. باقی یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے میں اس سے زیادہ میں ان کو اور جواب نہیں دینا چاہتا ہے. جو لوگ عمران سے محبت کرتے ہیں وہ کریں, میں تو نہیں روکتا. شکریہ سر, شکریہ سر. اور ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا تو جناب طاہر القادری صاحب تو اب یہاں پہ آ گئے ہیں. وہاں پر بھی جو ہوا غدر ہی ہوا تھا, تب بھی ثناء اللہ صاحب کا نام ہے. اس کیس کا کیوں نہ فیصلہ ہو سکا جس میں نامزد کیا تھا FIR میں جناب ثناء اللہ صاحب کو, اور شہباز شریف کا نام آپ کو یاد ہوگا جو جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے. آپ مجھ سے یہ سوال کرنے کو فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا مجھے بتائیے. آپ مجھ سے فیصلہ تب کریں نا اگر میں وہاں کسی عدالت کا جج ہوں. میں تو کہتا ہوں یہ ظلم ہے. مال ٹاؤن کا کیس جو اب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا, یہ ظلم ہے. تو ISPR کیوں نہیں اس کے بارے میں قدم اٹھاتا؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہماری عدالتوں کا ہماری عدلیہ کا نمبر کتنا ہے.
میں نے کو بتا دیا. جس عدلیہ کو انہوں نے خوش کرنے کے لیے 20 اس کی بیسک تنخواہ میں 20% اضافہ کیا ہے, اس عدلیہ کی کارکردگی سے تو ہم نے پروگرام شروع کیا ہے. اس میں اس سے زیادہ کیا جواب دیا جائے, اس سے زیادہ اور بگو کے جوتے کیا مارے جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چندہ میرے سیل فون پہ تو انہوں نے کال کریں, دیکھیں مجھے ہیڈ فون بھی اتارنا پڑا. اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778. آئی کین اونلی ٹیک 2 more calls, that's it. اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778. اگلا پروگرام بھی میرے ساتھ عظیم میاں صاحب تشریف لے آئے ہیں, ان کی کلاس لیں گے, رل کے لیں گے کلاس ان کی. عظیم میاں صاحب تشریف لے آئے, مگر 2 کالس ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کے لیے. ڈاکٹر صاحب جی اگلی کال. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام. میں عرفہ جی میں نے 2 کویشچن کرنے ہیں, لیکن تھوڑا سا میری بات سن لے. اور جتنا ٹائم کم ہے تیزی سے سنائیں بات اپنی. اچھا سمیع بھائی سے میں نے یہ کویشچن کرنا ہے کہ آیا ہمارے ملک میں جمہوریت ہے؟ تو میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر جمہوریت ہے, کیونکہ میں اس کو نہیں مانتا کہ جمہوریت ہے, لیکن اگر ہے تو یہ کون سا جمہوریت ہے جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ بلاول بھٹو یا مریم نواز ہمارا فیوچر کے پرائم منسٹر ہوں گے؟ اور دوسرا میرا کویشچن ہے کہ یہ کون سا جمہوریت ہے جو عمران خان کے پارٹی سے لوگ کو یہ چڑوا کر اس کو پھر معافی مل جاتی ہے؟ اور ایک بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. ایک کویشچن پلیز. میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ عمران خان نے غلطی کی. اگر اس کو آپ غلطی کہتے ہیں تو پھر وہ کیا تھا جو پاکستان کو لوٹ کے سارا مار پاکستان سے لے کے اور پاکستان کو بیچ کے دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے بینک کے بھروا دیے, تو غلطی جو کبھی بھی نہ معاف کرنے والی تھی. عمران خان کی تو اتنی غلطی نہیں تھی اگر کمپیئر کر لو. یہ میرا کویشچن ہے. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں ان کے تینوں سوالوں کو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے, جو جمہوریت کہا جاتا ہے وہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے. ایک تو ان کا سوال یہ تھا, ہم نے پوچھا تھا کہ کچھ جمہوریت ہے, باقی ہمارے ملک جمہوریت نہیں ہے. دوسری بات جو انصاف کی بات کی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ میں لکھتا ہوں, میں نے اس سارے عرصے میں 9 مئی کے بعد میں نے جو مضمون لکھے ہیں, میں 4 مضمون اگر میرے آس باقی تو نہیں, میں روز ہی میرے مضمون آتے ہیں, 4 مضامین کے میں ہیڈنگ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے لکھا لتر پریٹ, استنفس, چھترول, یہ ساری باتیں جو میں نے لکھی اگر میرے مضامین اگر پڑھ لیتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرے یہ محبت, یہ جو انہوں نے سوال کیا میرے بھائی محترم کو, یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. میں آپ ہی کی ترجمانی کر رہا ہوں میرے بھائی. آپ پتہ نہیں کس نیت سے آپ آگے ایسے مطلب کرتے ہیں ایسی باتیں. اگر آپ میری چیزیں پڑھ لیا کریں, آپ مطلب تقریر تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے, لیکن تحریر بڑی دیر تک رہتی ہے. اس تحریر کو بھی آپ دیکھ لیں. مطلب آپ ہی کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں آپ ہی لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہم نے اس ملک کو لیا تھا اللہ سے وعدہ کر کے کہ اللہ ہمیں ایسا خطہ عرضی دے جس پہ ہم اللہ کے نظام کو قائم کر سکیں. آپ نے عرفہ بہن مجھے سورہ مائدہ کی ڈاکٹر اسرار کی وہ جو بھیجی تھا, بھیجا تھا, ویڈیو بھیجا تھا, جی جی, میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسا خطہ عرض دے جہاں پہ ہم تیرا قانون تیرا قرآن نافذ کر سکیں. لیکن اللہ نے کہا کہ جو میرے قانون جو قرآن کے مطابق کام نہیں کرتے وہ کافر ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں. یہی آپ نے بھیجا تھا نا مجھے, مطلب صحیح. اور کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. ہم کافر کا مطلب پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے مطلب 75 سال لا الہ الا اللہ نعرہ تو یہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, لیکن ہم نے کیا کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ, ماشاءاللہ لا الہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دس از لاسٹ کال. جی السلام علیکم. جی اپنا نام بتائیے, سوال کیجیے. ہیلو, نہیں کاٹ دیں. اگلے سس میں بھی ہم یہی کالز کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کنکلوڈ کر دیں آج کے پروگرام کو. اب بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سیاسی قیادت اور یہ عسکری اور عدالتی سربراہان, میڈیا, سب پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر سر جوڑ کے بیٹھے, ہمارے ادارے خود کو ریگولیٹ کریں, ایک معاشی معاشرتی سیاسی ایجنڈا ترتیب دیں, راستہ ڈھونڈیں, منزل مل ہی جائے گی اور دائرے کا یہ جو سفر ہے نا ختم ہو جائے گا. یہ سرکل ہم چل رہے ہیں, جہاں چلتے ہیں وہیں آگے ختم ہو جاتے ہیں. میری یہ گزارش ہے کہ ہم سب, اب بہت وقت ہو گیا, ہم نے بہت برباد کر دیا, 75 سال تک ہم نے سر پھوڑ لیے اپنے, اب وقت آ گیا ہے
کہ ہم اپنے سب سارے ادارے مل کے بیٹھیں اور یہ ظلم و ستم کا جو نظام چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب انگلینڈ سے. اور BetterTruth.UK آپ کی ویب سائٹ ہے, آپ لکھتے ہیں دنیا بھر میں لکھتے ہیں, مختلف ٹیلی ویژن پروگرام میں, انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ٹیلی ویژنس پہ آپ اپنے تجزیات پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. خدا